کوئی ایسا ایک قیدی ہے 420, وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ. نہ تو نے ایبسولوٹلی ناٹ کس چیز کا کہا؟ ان کا حکومت آنے سے پہلے, میاں صاحب کا حکومت آنے سے پہلے, مشرف کا حکومت کے بعد ایک ہی ایسے مرد حر کا حکومت تھا جس میں یہ ہمت تھا, جس میں یہ بہادری تھا, جس میں یہ طاقت تھا کہ اس نے ایک لات مار کے وہ تمام بیسز بند کیے اور ہمارے ان مہمانوں کو خداحافظ کہہ دی. اور میں اب سمجھتا ہوں, جب میں دیکھتا ہوں کہ اس ایران جنگ میں کس قسم کا ظلم ہو رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایٹامک بم کے بعد, میسائل ٹیکنالوجی کے بعد, یہ پیپلز پارٹی کی تیسری سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ اس ملک کا ہم نے وہ بیسز بند کر دیا. اگر ہم بند نہیں کرتے تو پھر وہ قیدی کہہ سکتا تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ. ہم نے تو بند کر دیے تھے وہ بیسز, کس چیز کا ایبسولوٹلی ناٹ. یہ کامیابی, یہ بہادری صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی نے تاریخی طور پہ آپ کو دکھایا. جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے مسلم امہ کو یہ اٹامک طاقت دلوایا تھا, اس سے پہلے ایک امریکہ کا سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوتا تھا ہنری کشنجر, اس نے قائد عوام کو وارن کیا تھا کہ آپ یہ ایٹم بم نہ بنائیں, ہم آپ کا برا اگزامپل بنائیں گے آپ کا. مگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کسی سے نہیں ڈرتا تھا, کسی کے سامنے نہیں جھکتا تھا. اس نے جان کی قربانی دے دی, مگر وہ مسلم امہ کو یہ اٹامک طاقت دلوا دیا تھا. آج بھی جب ہمارے پورے خطے میں جنگ کا ماحول ہے, حالات مشکل ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی اس ملک کو پاکستان پیپلز پارٹی جیسے سیاسی جماعت کی ضرورت ہے, جو دنیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال پر بات کر سکے. اور وہ ہم صرف اس لیے کر سکتے ہیں کہ ہم اصل معنوں میں عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. جب ہم دنیا سے بات کرتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ ان کے پیچھے عوام ہے, وہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے عوام کے حقوق پہ, اپنے ملک کے قومی مفاد پہ سودا نہیں کرتے. تو آج بھی ان مشکل حالات میں نے اور آپ نے جدوجہد کرنا ہے. ہم نے گلگت بلتستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنانی ہے, اور انشاءاللہ تعالی 2 سال بعد پاکستان میں بھی الیکشنز ہوں گے اور ہمیں وہاں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت بنانا پڑے گا. یہ ہمارا, جہاں تک پاکستان کا ملک کا قومی مفاد اور دفاع کی بات رہی, آپ کے آئینی حقوق کی بات. اب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان جب سرزمین بے آئین تھا تو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کو ایک اسلامی جمہوری وفاقی متفقہ آئین دلوا دیا تھا. اب ہمارا گلگت بلتستان سرزمین بے آئین ہے, تو اب قائد عوام کا نواسہ نے اور گلگت بلتستان کے عوام نے جدوجہد کرنا ہے تاکہ ہم اس سرزمین بے آئین کو بھی آئین دلوا سکے, آئینی تحفظ دلوا سکے. یہ آپ کا حق ہے. 18ویں ترمیم نے صوبے کو جو اختیار دیے ہیں, جو طاقت دیا ہے, جو اپنے وسائل کے مالک بنائے ہیں, میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں جب یہ آئینی تحفظ میرا گلگت بلتستان کو دیا جائے گا.
ہم کہتے تھے کہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر بے نظیر. انشاءاللہ تعالی ہم اس نعرہ کو 5ویں صوبوں کی زنجیر جیے بھٹو بے نظیر میں تبدیل کر دیں. یہ کوئی آپ کو تحفہ میں یا پلیٹ پہ حقوق نہیں دلواتے. آپ نے ہمیشہ اپنا حق کے لیے جدوجہد. گلگت بلتستان کی تاریخ ہے کہ کسی نے تحفہ میں آپ کو آزادی دیا نہیں. آپ نے جدوجہد کیا. آپ نے اپنا آزادی دوگرا راج سے چھین کے خود لے لیا تھا. اور انشاءاللہ تعالی میں اور آپ مل کے جدوجہد کریں گے اور ہم آپ کو تمام حقوق دلوائیں گے. ہم آپ کو حق حاکمیت کا حقوق دلوائیں گے. ہم آپ کو حق ملکیت کا حقوق دلوائیں گے اور ہم آپ کو حق روزگار کے حقوق دلوائیں گے. ہم نے ہمیشہ سے عوام کو پسماندہ علاقے کو 1973 کے آئین میں یہ لکھا ہے کہ سب سے پہلا حق اپنا ریسورسز پہ اپنا وسائل پہ اس صوبہ کو جاتا ہے. اس صوبے میں رہنے والے مقامی لوگوں کو جاتا ہے پھر پورے پاکستان کو جاتا ہے. اور ہم نے اسلام آباد کو یہ بات سمجھانا ہے کہ پورا پاکستان تب ترقی کرے گا جب پہلے گلگت بلتستان کے عوام ترقی کریں گے. آپ معاشی طور پہ مضبوط ہوں گے. آپ اگر معاشی طور پہ مضبوط ہوں گے تو پھر اسلام آباد مضبوط ہو سکے گا. پھر پورا پاکستان کو اس کا فائدہ ملے گا. ہم نے یہ تھرپاکر میں صوبہ سندھ میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے اور مقامی لوگوں کو اپنا مالکیت دلوا کے بڑے بڑے منصوبے کو کامیاب کروائے ہیں. ہم نے تھرپاکر میں کوئلہ سے بجلی بنایا ہے اور انشاءاللہ تعالی ہم گلگت بلتستان میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے آپ کے پاس اتنا نیچرل ریسورسز موجود ہے کہ آپ نہ صرف اپنا تمام بجلی کے ضروریات پورا کر سکتے ہیں مگر ہم ایسے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں منصوبے لے کر آئیں گے جس سے نہ صرف آپ اپنا بجلی کی ضروریات پورا کریں گے، آپ پورا پاکستان کو بجلی بیچیں گے.